والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بخمسة تؤتي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى ابنهما والفاطمة. محترم احبہ، جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، نوشہ بزم جنت، دانہ سبل، ختم الرسل، کونین کے والی، خسرب خوبا، سیاح نامکاں، حادث انس و جاں، مکی سردار، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمام احباب کو محرم الحرام شریف کا یہ پہلا جمعہ مبارک کو اللہ کے حضور دعا کرتے کہ اللہ کریم اس ماہ عظیم کے پہلے جمعہ کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، دلوں میں نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے. حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی مشہور سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. یہ مشہور آیت ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اب ذرا دیکھیں کہ ہم نے کربلا معلیٰ کے اندر سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کے صبر کے تذکرے بے شمار سنے، اور امام علی مقام، امام عرش مقام نے جو صبر جو کر کے دکھایا ہے، اگر کوئی ہمالیہ پر اگر اس صبر کو ڈالا جائے، ان مصیبتوں کو ڈالا جائے، تو کوہ ہمالیہ بھی جو امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام پر مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کو بڑے بڑے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے. اس کو امام عرش مقام امام حسین کے دل نے برداشت کیا. ٹھیک، صبر کی داستان آپ سب نے سنی، لیکن کربلا میں میرے عزیزوں ایک دوسری چیز بھی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ تھی نماز. کیا تھی؟ نماز. اور بزرگوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کی اگر کسی کو تفسیر دیکھنا ہے تو وہ حسین ابن علی کو دیکھیں. تفسیر کھینچ لی امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے کہ جہاں صبر ہے وہاں کربلا میں نماز بھی ہے، جہاں نماز ہے وہاں صبر بھی ہے. لیکن حد افسوس میری قوم کا کہ ہم نے نماز کو بلا دیا،
جو کربلا کی سب سے پہلی تعلیم تھی۔ آپ دیکھیں کربلا معلیٰ کے اندر جب امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام کا یہ قافلہ تشریف لایا اور تقریباً 2 محرم الحرام کی تاریخ میں یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا کربلا کی سرزمین پر موجود تھا، تو جیسے ہی موجود تھا پھر 7 تاریخ آئی، ان اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ پر ان یزیدی بھیڑیوں نے پانی کو بند کر دیا۔ دن گزرے، پھر جب جو ہے شب عاشور آئی، عاشوراء کی رات آئی، اب یہاں دیکھیں کہ جہاں کربلا کے اندر صبر ہے وہاں ہمیں نماز بھی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی شب عاشور آئی، امام عرش مقام علیہ جدہ علیہ السلام نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ او میرے عباس، جاؤ تم یزیدیوں سے اجازت لے کر آؤ کہ آج کی رات ہم جو اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نبی پاک کی نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ یزیدیوں نے اجازت دے دی۔ رات کے وقت خیمے سجتے ہیں اور ہر خیمے کے اندر ہر کوئی اپنے طریقے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر الہی میں مشغول ہے۔ یعنی کربلا کی زمین بتا رہی ہے میرے عزیزوں، اس رات کے اندر ہنگاموں کے اندر بتانے کی وہ رات نہیں ہے، بدعتوں کے اندر رات بتانے کی نہیں ہے، بلکہ امام عرش مقام اور امام حسین کے ساتھی نے بتا دیا کہ شب عاشور جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے عطا فرمائی ہے، اللہ کے ذکر کی خاطر عطا فرمائی ہے، نبی پر نعت پڑھنے کی خاطر عطا فرمائی ہے۔ لیکن آج دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، کوئی نماز کا شوق نہیں ہے، ورنہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم تمہارے ان کاموں سے امام حسین کبھی خوش نہیں ہوگے۔ اگر اس شب عاشور کے اندر اگر مسجد میں جا کر اگر تم نے ایک سجدہ کر لیا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کربلا کے اندر میرے امام کا دل خوش ہو جائے گا، اور جب حسین خوش ہو جائیں تو پھر اس کے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ آج جو مشن حسینی تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ سرکار امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے یزید سے مقابلہ کیوں کیا؟ اس کی کوئی وجہ جانتا؟ نہیں جانتا۔ مقابلے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ یزید کے پاس دولت زیادہ تھی، یزید کے پاس اقتدار تھا، یزید کے پاس بڑی نعمتیں تھی، بڑی دولتیں تھی، اس کی بڑی شہرت تھی۔ امام حسین وہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا بھی زمانہ پایا، طرف یہ بولے، حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ بھی پایا، حضرت عثمان کی خلافت کا زمانہ بھی پایا، اپنے بابا علی مرتضیٰ کی خلافت کا زمانہ پایا، ہر خلافت کی آپ نے بیعت فرمائی۔ یہ بات مورخین نے لکھی ہے، کیونکہ جب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، امام حسین نے بھی تو آپ کی خلافت تسلیم کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی، حضرت علی کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ اور سنیں، حضرت عثمان غنی جس علاقے سے، جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اس قبیلے کا نام تھا بنو امیہ، اور یزید بھی اسی قبیلے کا تھا، اسی خاندان کا تھا۔ تو ایک طرف حضرت امام حسین حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انہیں اپنے خلیفہ، انہیں اپنا جو ہے آقا مانتے ہیں، انہیں اپنا امیر مانتے ہیں، اور ایک طرف اسی خاندان کا یہ یزید ہے، امام حسین اس کی خلافت سے، اس کی بیعت سے انکار کرتے ہیں۔ تو انکار کرنے میں کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، یزید کا بڑا عہدہ نہیں تھا، صرف یہی دشمنی تھی کہ حضرت عثمان غنی جو ہے وہ نمازی تھے، وہ قرآن کو پڑھنے والے تھے، حضور کی حدیثوں پر عمل کرنے والے تھے۔ تو امام حسین نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن یزید جو تھا وہ بے نمازی تھا، لوگوں کو نماز سے روکتا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا تھا، اور شراب کی بازاریں اس کے محلوں کے اندر سجی رہتی تھی۔ اس وجہ سے امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کیا، کیونکہ اگر وہ بیعت کرتے تو پھر یہ دلیل بن جاتی پوری امت کے لیے کہ ذرا دیکھو علی کے بیٹے نے ایک فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اسی لیے امام حسین نے گردن تو کٹا دی لیکن ہاتھ نہیں دیا، کیونکہ یہ ہاتھ حسین کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہاتھ تھا، یہ شریعت تھی، خود حسین دین تھے۔ اگر یزید کے ہاتھ پر وہ چلا جاتا تو دین جو ہے بدنام ہو جاتا۔ یہ راز تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ان ایام میں اور اپنی زندگی میں ہم کس کے مشن کو زندہ کر رہے ہیں۔
ہم صرف 10 دن کے حسینی بن کر اپنے آپ کو کیا سے کیا کہہ بیٹھتے کہ بھائی ہمارے پاس ہی محبت اہل بیت ہے، ہمارے پاس ہی اہل بیت کی اور امام حسین کی محبت ہے، اور ہم نے اتفاق اس پر کیا 9 محرم 10 محرم آیا، لوگوں کو شربت پلا دیا، لوگوں کو نیازیں کھلا دی، امام حسین کے نام کی محفل سجا دی، بس ہماری محبت یہاں ختم ہو گئی۔ یہ محبت ضرور ہے، شربت پلاؤ امام عالی مقام کے نام پر، لیکن دراصل جو محبت ہے وہ حسین کے مشن سے محبت ہے۔ اور آج ہم نے جو ہے یزیدی مشن کو بڑا فروغ دیا ہے، بڑا اس کو فالو کیا ہے، اور آج امام حسین کے مشن کو ہم بھلا دیے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کربلا میں کس حالت میں ہوئی، ذرا مجھے بتائیے سب؟ سجدے کی حالت میں۔ کون سی حالت میں؟ سجدے کی حالت میں، اور آج ہم اسی سجدے کو چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس کرتے زندگی پر، یہ نماز کو جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حسین نے بتا دیا کہ میں مصطفیٰ کا نواسا ہو کر اتنی مصیبتوں کے اندر بھی، اتنی تکلیفوں کے اندر جب نماز نہیں چھوڑتا، تو تم تو میرے آقا کی امتی ہو، تمہیں تو کس طرح نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو واللہ خدا را ان ایام کے اندر نمازوں کو قضا نہ کرے، اور یاد رکھیں بے نمازی جو ہے اس کی کیفیت کتنی غلیظ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک علاقے سے گزرے، ایک شہر سے گزرے، جیسے ہی گزرے تو کیا دیکھا کہ اس شہر کے اندر تو بڑی ہریالی ہے، درخت شد و شاداب ہیں، ندیاں بہ رہی ہیں، اور ندیوں کا پانی بھی بڑا خوبصورت ہے، اور وہاں کے لوگ بڑے مالدار ہیں، بڑے دولت مند ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی مہمان نوازی کی گئی، لوگوں نے بڑی خدمت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بڑے خوش ہوئے، بڑے متعجب ہوئے کہ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ نے اس علاقے کے اندر کتنی برکتیں پیدا فرمائی ہیں، کتنی نعمتیں پیدا فرمائی، کہ اس علاقے کا ہر گھر مالدار نظر آتا ہے، دولت مند نظر آتا ہے، صاحب ثروت نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، آپ کی بڑی مہمان نوازی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں جب 6 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ 6 سال کے بعد میرا گزر اسی علاقے سے ہوا تو جو ندیاں بہ رہی تھی وہ خشک ہو چکی، سوکھ چکی، جو درخت سبز و شاداب تھے وہ بھی جو ہے سوکھ چکے، اس کے اندر ایک پتا نظر نہیں آتا۔ پھر جو ہے جو لوگ مالدار تھے آج وہ ایک پانی کے قطرے کے لیے، اناج کے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی مشیت تو دیکھو، کہ چند سالوں پہلے یہاں سے گزرا تھا، بڑی ہریالی تھی، آج یہاں ویرانی ہی ویرانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے پروردگار عالم، یہ کیا بات ہے کہ چند سال قبل یہاں سے گزرا تھا، یہاں بڑی نعمتیں تھی، بڑی دولتیں تھی، بڑی امیری پن تھا، بڑی برکتیں تھی، سبز و شادابی تھی، یہاں ہریالی تھی، لیکن آج گزر رہا ہوں یہاں بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ تو سنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کے عرض کرنے پر غیب سے ندائے، او میرے عیسیٰ، ضرور تو نے یہاں برکتوں کو دیکھا تھا، یہاں نعمتوں کو دیکھا تھا، یہاں بڑی دولت کو دیکھا تھا، یہاں کی مہمان نوازی کو دیکھا تھا، اور آج جو یہ حالت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے یہاں سے اس علاقے سے بے نمازی کا گزر ہو، اور اس نے اس علاقے کے اندر جو ندی بہ رہی ہے اس میں سے ایک پانی کا چلو اٹھایا اور منہ میں ڈالا، اور کلی کرنے کے بعد وہ پانی کو پھینک دیا ندی کے اندر، تو اس بے نمازی کے ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کے قطرے اور اس کے منہ سے لگے ہوئے پانی کے قطرے جیسے ہی وہ ندی میں گئے تو جہاں جہاں یہ ندی کا پانی پہنچا وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیا گیا۔ یہ ندی کا پانی بہتا بہتا درخت کے قریب پہنچا تو درخت سے برکت اٹھ گئی۔ جن لوگوں نے پانی کو بھر کر اپنے گھر میں جمع کیا اللہ نے ان کے گھروں سے بھی برکت کو اٹھا لی۔ آپ ذرا سوچیں کہ اگر ایک بے نمازی کسی علاقے کے اندر پانی پی لے اور ان قطروں کو پانی کے اندر ڈال دے تو اللہ وہاں سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ جس گھر کے اندر بے نمازی رہتے ہو وہاں برکتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ جس کے اندر پورا گھر میں نمازی رہتا ہو وہاں برکتوں کا تصور کیسا؟ آج بڑی لوگوں نے بات کی کہ بھائی طوفان آیا، یہ آیا تو ہمارے کاروبار میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ یہ زلزلے اور طوفان کیوں آتے ہیں؟ جب قوموں کے درمیان گناہ کثرت سے بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب اس شکل میں نازل ہوتا ہے۔ یہ طوفان جو ہے ایسے ہی نہیں آئی، یہ ہماری نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے آئے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے آئے۔
اور جو بندہ نمازوں کو قضا کر کے پھر جو اگر وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے کاروبار میں کبھی برکت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، اگر کوئی بندہ خدا نماز فجر پڑھنے کے بعد اگر کاروبار کی ابتدا کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں دگنی برکت عطا فرماتا ہے، بے حساب برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس کہاں؟ ورنہ یہ غیر قومیں یاد رکھیں اپنے کاروبار کے ابتدا سے پہلے وہ اپنے منتروں کو پڑھتے ہیں، لیکن ہائے مسلمان تیرا دین سچا ہے، تجھے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا کاروبار ہے، میں صبح کے وقت اٹھوں اور اٹھنے کے بعد نماز فجر پڑھنے کے بعد جماعت سے پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کروں، اور قرآن کی تلاوت کے بعد اگر میں اپنی تجارت کی ابتدا کروں گا تو اللہ میری کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور ایسا ہے جو بندہ خدا کی عبادت کر کے اپنی تجارت کو شروع کرتا ہے، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے پاس وہ ذہن نہیں ہے، اور ذہن کیسا ہے؟ اگر پیسہ کسی جگہ سے لینا جانا ہو، کسی جگہ سے مال لینے کے لیے جانا ہو تو اپنی بیوی سے اس کا شوہر کہتا ہے کہ مجھے صبح کو احمدآباد جانا ہے، صبح کی بس 5 بجے کی تجھے جلدی اٹھانا ہے، وہ بیوی بیچاری فرما بردار اٹھا بھی دیتی ہے، لیکن کسی جوان کو ہم نے یہ کہتا ہوا نہیں دیکھا، اے میری بیوی میں نماز پڑھتا ہوں، صبح کے وقت 5:30 بجے کی جماعت ہے، تو مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا۔ یہ تصور ہمارے یہاں کہاں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو اسکول کے اندر داخلے کے لیے، اسکول میں بھیجنے کے لیے صبح کے 4 بجے اٹھ کر اس کے بچے کے بیگ کے لیے، اس کے کپڑوں کے لیے، اس کے ہر طرح کی چیزوں کے لیے انتظامات کرتے، جلدی اٹھتے ہوئے نظر آتے، اس کے ناشتے کے لیے، ٹفن باکس کے لیے، ہر چیز کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن اسی ماں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ جس طرح میں اپنے بچے کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہوں، کاش اس کو جلدی اٹھا کر نماز فجر ادا کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ یہ تصور کہاں ہے ہمارے؟ اور کربلا نے تو تصور ہمیں نماز کا دیا ہے، اور ہم نے اس تصور کو بلا دیا، اصل دین کو ہم نے چھوڑا، اور جو معمولاتی دین تھے ہم نے اسی کو اپنا لیا، اسی کو رسم بنا دیا۔ اصل دین کیا ہے؟ اصل کربلا کیا ہے؟ اصل کربلا نماز ہے۔ اور سنیں، یہ تو امام حسین کی شہادت ہے کہ آپ نے شہادت کے وقت بھی نماز کو چھوڑا نہیں، لیکن جیسے آپ شہید ہو گئے، پھر نماز، امام حسین شہید ہونے کے بعد، کیونکہ آپ جو ہے دوپہر کے وقت شہید ہوئے تھے، پھر اس دوپہر ہی میں آسمان میں ایسا کالا پن اور ایسا روب پیدا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اس دین کے اندر رات ہی نظر آ رہی ہے، ستاروں کے اندر سرخی آ گئی، آسمان میں سرخی آ گئی، جس پتھر کو اٹھایا جاتا وہاں سے خون نکلتا، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی تھی۔ اسی عالم میں جب نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، میرے عزیزو یاد رکھو، نماز عصر کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف بیمار زین العابدین پڑے ہیں، ایک طرف جو ہے شہر بانو ہے، ایک طرف سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے، ساری بیویاں جو ہیں جن کے سروں سے دوپٹے بھی چھین لیے گئے، ان یزیدی بھیڑیوں نے چھین لیے، ساری بیویاں رو رہی ہیں، اور کوئی اپنے شوہر کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنے بیٹوں کو یاد کر رہا ہے، ہر طرف بے چینی ہی بے چینی، یہ بیویاں رو رہی ہیں، امام زین العابدین اس طرح پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس عالم میں علی کی بیٹی نے ایک درس دیا اس کربلا کے میدان میں، کہا او اہل بیت نبوت کی خاندان کی عورتوں، اے مرد، دیکھو نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے، ہم نے نماز ظہر ادا فرما لی ہے، اب ہم نے سب نے مل کر اس مصیبت کے عالم میں بھی نماز عصر کو ادا فرمانا ہے۔ کہیں کہ ہم نے اگر نماز عصر چھوڑ دی، کہیں میرے بھائی کی ساری قربانیاں کہیں رائے نہ چلی جائے، یعنی کربلا بتا رہی ہے۔ اب ذرا سوچے کہ اتنی مصیبتوں کے اندر جس نے نماز تہجد کو نہ چھوڑا، تاریخ اٹھا کر پڑھے، امام حسین ایسے تو تہجد کے پابند تھے، اور کیوں نہ ہو جس نے اپنی ممی اور ابا کو پوری رات عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیوں نہ ہو اپنی ماں کو پوری رات عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے امام حسن فرماتے ہیں میری ماں کی نماز کا عالم یہ تھا کہ رات کے وقت سجدے میں چلی جاتی، اور سجدے ہی جیسے ہی سجدے میں ہی رہتی، سجدے میں اللہ کا ذکر کرتی، پھر جیسے ہی اذان فجر ہوتی تو سیدہ فاطمہ الزہرا میری امی کہتی، اے میرے پروردگار تو نے رات کتنی مختصر رکھی کہ تیری بندی فاطمہ ٹھیک سے سجدہ بھی نہ کر پائے۔ ارے جس نے اپنی ماں اور باپ کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، انہوں نے کربلا کے میدان میں کیسے نماز چھوڑی ہوگی؟ ایسا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے ایسے تو تہجد کے پابند تھے ہی، لیکن کربلا کے میدان میں جب تک رہے آپ نے نماز تہجد بھی ادا فرمائی، نماز فجر بھی، اور 5 وقت کی نمازیں
اپنے پورے قافلے کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ عطا فرمایا کرتے ہیں۔ یعنی کربلا یہ درس دے رہی ہے، آج تم اپنی شادیوں کے اندر نماز کو بھول جاتے ہیں، آج تم اپنی میتوں کے اندر نماز کو بھول جاتے ہیں۔ امام حسین نے دین کو بچانے کی خاطر بھی جب آپ نکلے ہیں تب بھی نماز کو قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہے نماز سے محبت۔ تو سنیں، سیدہ زینب نے کہا کہ تم سب جو ہے نماز اثر ادا کرو، کوئی ہماری قربانی رائگاں نہ چلی جائے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا۔ جیسے یہ قافلہ یزید کے دربار دمشق میں پہنچا تو جیل خانے کے اندر سیدہ زینب بھی ہیں، اور اسی جیل خانے کے اندر امام زین العابدین بھی موجود ہیں۔ دیکھیں یارو، اہل بیت نے ہمیں بتایا نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اور آج ہم نے صرف محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کیا، لیکن محبت کا اصول بھی میرے عزیز یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ محبت اور پیار کرو اس کے ہر فعل اور اس کے ہر قول پر بھی عمل کرو۔ صرف نام لینے سے کہ میں تو امام حسین سے محبت کرتا ہوں، ایسے محبت کے دعوے دار تو بہت سارے ہیں۔ اصل محبت کیا ہے کہ ان کے ذات سے بھی محبت کی جائے اور ان کے کارناموں سے بھی محبت کی جائے۔ اور امام حسین نے کربلا میں بتایا کہ میرا اصل مقصد اگر بچانا تھا تو وہ نماز کو بچانا تھا۔ یزید کا مقصد تھا کہ نماز کو چھوڑ دی جائے، میرا مقصد تھا کہ قرآن کو بچایا جائے۔ یزید کا مقصد تھا قرآن کو مٹایا جائے، میرا مقصد تھا حضور میرے نانا کی حدیثوں کو پھیلایا جائے، اس کا مقصد تھا حدیث رسول کو مٹایا جائے، میرا مقصد تھا کہ شراب کو بند کیا جائے، جوا بازی کو بند کیا جائے، زنا خوری کو بند کیا جائے۔ اور یزید کا مقصد تھا شراب کو عام کیا جائے، جوا بازی کو عام کیا جائے، شراب کو عام کیا جائے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو مقصد امام حسین کے تھے ہم نے اس کو بھلا دیا، اور جو مقصد یزیدیوں کے تھے آج ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ امام حسین کا نام لینے والا شراب بھی بیچ رہا ہے، شراب بھی پی رہا ہے، جوا بازی بھی کر رہا ہے، زنا خوری بھی کر رہا ہے، نمازوں کو بھی قضا کر رہا ہے۔ تو آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ یہ حسینیت زندہ نہیں کر رہے بلکہ یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اور حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ جب مسجدوں کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آئے تو تمہارا دل نماز کی طرف رکھتا ہوا نظر آئے، اللہ کی عبادت کی طرف رکھتا ہوا نظر آئے، تو پھر پتہ چلے کہ یہ سچا امام حسین سے محبت کرنے والا۔ سنیں، جس قید خانے کے اندر امام زین العابدین ہے اسی کے اندر سیدہ زینب ہے۔ یہ آخری بات پیش کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ۔ سیدہ زینب اور سیدہ امام زین العابدین، سیدنا سرکار زین العابدین دونوں موجود ہیں، اور دوسرے بھی اہل بیت اطہار اس قید خانے کے اندر، یزید کے قید خانے کے اندر دمشق میں موجود ہیں۔ نماز کا وقت آیا، کون سا؟ نماز کا وقت آیا۔ سیدہ زینب جو ہے اس قید خانے کے اندر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، فرض نماز بیٹھ کر۔ سرکار امام زین العابدین نے روتے ہوئے پوچھا، یا سیدہ پاک زینب، او میری پھوپھی ذرا بتائیے تو صحیح کہ جب بھی میں نے آپ کو دیکھا اس قافلے کے اندر، جب سے ہم مدینہ سے چلے ہیں، مدینہ سے مکہ پہنچے اور مکہ سے کربلا پہنچے اور کربلا سے آج یزید کے اس دربار میں پہنچے، اس کے قید خانے میں پہنچے، میں نے ہر لمحہ ہر دم آپ کو نماز کی پابندی کرتے دیکھا، لیکن آپ نمازوں کو کھڑے رہ کر پڑھا کرتی تھی، کبھی بھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتی تھی۔ آج وجہ کیا ہے میری پھوپھی ذرا بتائیے تو آج آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ سیدہ زینب روتی ہوئی کہتی ہیں، اے میرے بیٹے زین العابدین، تیری پھوپھی جو ہے یقیناً کھڑی ہی رہ کر اللہ کی عبادت کرتی تھی، کیونکہ اللہ نے میرے پیروں کے اندر اتنی طاقت دی تھی، لیکن ان یزیدی بھیڑیوں نے تقریباً کئی دنوں سے ہمیں کھانا اور پانی نہیں دیا ہے۔ آج تیری پھوپھی اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ کھڑے رہنے کے بھی قابل نہیں ہے، اسی وجہ سے آج میں نماز جو ہے بیٹھ کر ادا کر رہی ہوں۔ ذرا سوچے تو صحیح، بھوکے اور پیاسے رہ کر بھی اہل بیت اطہار نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم تین ٹائم پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، پھر بھی ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اہل بیت کا مشن تھا نمازیں قائم کرو، مسجدوں کو آباد کرو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، احادیث طیبہ کا مطالعہ کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، شراب کا بائیکاٹ کرو، زنا کا بائیکاٹ کرو، جوا بازی کا بائیکاٹ کرو۔ یہ حسینیت کا مزاج ہے، یہ حسینی مشن ہے، لیکن آج جو ہم نے ہے بائیکاٹ تو نہیں کیا۔ 10 دن کے اندر حسین کا نام لیتے ہیں، 10 دن جیسے ہی جاتے ہیں پھر وہی ہمارے ہاتھوں میں یزیدی مشن ہوتا ہے، شراب کی بوتل ہمارے ہاتھ میں، جوئے کے پتے ہمارے ہاتھوں میں، زنا خوری ہماری نگاہوں میں، ہم کر رہے ہیں، پھر نماز کو پے در پہ قضا ہم کر رہے ہیں۔
اور صرف 10 دن کے حسینی، حسینی 10 دن کے نہ بنے، حسینی زندگی بھر کے بنے کہ جب آپ کی اگر ایک نس کو کاٹا جائے تو اس نس کے اندر سے بہتے ہوئے ہر خون کے اندر حسین کا نام نظر آئے، حسین کا ذکر نظر آئے۔ اور یاد رکھیں، آپ کو پتا کیسے چلے کہ میں سچا حسینی بن چکا ہوں؟ سچا حسینی بننا ہے تو دیکھو آپ کو ایسا پتا چلے گا جب نماز فجر کی اذان ہو، نماز ظہر کی اذان ہو، نماز عصر کی اذان ہو، نماز مغرب کی اذان ہو، نماز عشاء کی اذان ہو، اور جب نماز کی اذان ہو اور آپ کا دل مسجد کی طرف لگے، آپ کا دل قرآن پڑھنے کی طرف لگے، آپ کا دل جو ہے اچھے اعمال کرنے کی طرف لگے، تو یاد کرو لگے گا ایسا کہ ہم نے امام حسین کے مشن کو فالو کیا ہے، ان پر عمل کیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو ان کی یاد میں ان کے مشن پر عمل کرتا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں مصیبت آئے یا نہ آئے، لیکن قیامت کے دن یہی حسین کو جب میرے مصطفیٰ شفاعت کا مژدہ عطا فرمائیں گے، اے حسین اپنے چاہنے والوں کو جنت کا پروانہ عطا فرما، اور وہ کیوں نہ عطا فرمائے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اگر ان کو شفاعت کا مژدہ دیا جائے گا کہ امام حسین کل قیامت کے دن آپ کو بھول نہیں جائیں گے، بلکہ قیامت کے دن فرمائیں گے اے میرے عاشق، دنیا میں تو میری محبت کی خاطر نمازوں کی پابندی کرتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، سب اعمال صالحہ کرتا تھا، آج تیرے لیے خوشی کا دن ہے کہ آج میں تجھے ہاتھ پکڑ کر جنت کا پروانہ عطا فرماؤں۔ یہ ہے حسینیت۔ اور یزیدیت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ حسینی مشن کو فالو کریں، یزیدیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اور یزیدی اسی وقت مٹیں گے ہم سچے جب امام حسین کے وفادار بن جائیں گے، ورنہ نام لیوا تو بہت سارے حسینی دنیا میں نظر آتے ہیں، ہمیں نام لیوا حسینی نہیں بلکہ کام لیوا حسینی بننا ہے، اور سچی محبت حسین کو اپنے دل میں اجاگر کرنا ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کریم ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت اطہار کے مشن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم خوب سے خوب اہل بیت اطہار کو ہمیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔